والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى المجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سيد الساجدين وزين العابدين عليه الصلاة والسلام أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأن منا النبي المختار محمد ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سلطان هذه الأمة ومنا مهدي هذه الأمة پانچویں اور آخری مجلس ہے اور آج رات میرا سفر بھی شروع ہو رہا ہے. اس کے مطابق پیش کروں گا جتنی طاقت ہے آپ کے سامنے پوری قوت کے ساتھ مطالب پیش کر رہا ہوں. آپ حضرات نے بے انتہا محبت دی. پروردگار انجمن سجادیہ کے اراکین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. تمام سامعین منتظرین اس ادارے کے جتنے بھی خدمت گزاران پروردگار اور سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. ادارے گرامی میں نے جو الفاظ آپ کے سامنے پیش کیا بہت محبت سے سنے. جناب سید سجاد فرماتے ہیں کہ دربار یزید ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع. 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. جب ہمیں عطا کی ہیں تو ہمارے غیر کو عطا نہیں کی. اور 7 فضائل اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں. پھر فرماتے ہیں جو 6 چیزیں ہمیں عطا کی ہیں وہ ہیں علم، حلم، بردباری، تحمل، برداشت. پھر فرماتے ہیں کہ سماحت، بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی. تیسرے فرماتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. اور مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی. مومنوں کے دلوں میں محبت، اہل ایمان کے دل میں محبت. شہرت ملاک نہیں ہے. اور سے سنیں گے اس بات کو. شہرت ملاک نہیں ہے کسی کی اچھائی کی، لیکن مقبولیت مومنوں کے دلوں میں محبت یہ اچھائی کی علامت ہے. مومنوں کے دلوں میں محبت، کافروں منافقوں کے دل میں نہیں. مولا فرماتے ہیں کہ مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی. پھر فرماتے ہیں کہ ہمارے 7 فضائل ہیں. ان فضائل میں سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ نبی ہم میں سے ہیں، صدیق ہم میں سے ہیں، طیار جعفر طیار ہم میں سے ہیں، حمزہ اللہ کا شیر ہم میں سے ہے، حسن و حسین اس امت کے سبتین ہم میں سے ہیں، اور اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے. اب امام نے کہا سبتین، سبتہ ہذہ الامہ، سبت واحد ہے، سبتین تثنیہ اور اسباط جمع ہے. اور سے سنیں گے سبت واحد ہے، سبتین تثنیہ یعنی 2 اور اسباط اس کی جمع ہے. قرآن میں لفظ اسباط بار بار پہ آیا ہے. سبت
نبی کے اس بیٹے کو کہا جاتا ہے جو اس کی نبوت کا وارث ہے. ختم نبوت ہو گئی، اس کے باوجود بھی پیغمبر فرما رہے ہیں میرے دونوں نواسے میرے سبتین ہیں. نبوت ختم ہو گئی لیکن علم نبوت کا کوئی وارث ہے نا. تو اگر کسی اور کے لیے کہا ہوتا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اس کو کہہ دیتے سبت ہے. مصیبت یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے بجائے اس کے کہ اہل بیت کے فضائل کو سمجھتے ان کے فضائل کے مقابلے میں فضائل گھڑنے کی کوشش شروع کر دی. اگر بات پہنچ رہی ہے، پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے. جو اس کشتی پہ سوار ہوا تھا وہ بچ گیا، جس نے اراض کیا جو دور ہوا وہ تباہ و برباد ہو گیا. کشتی کی مانند ہے، جناب نوح کی کشتی کی مانند ہے اہل بیت رسول خدا کی مثال. سب لوگوں نے کہا کشتی پہ غور نہ کرنا، کشتی نجات پاتی ہے ستاروں سے. انہوں نے اس کے مقابلے میں کہا کہ اصحابی النجوم، پیغمبر نے کہا تھا صحابہ کے نجوم یہ میں فتحتم اہتدیتم کہ میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی مانند ہے. تو انہوں نے پورا زور اس بات پہ لگایا کہ کشتی کو کہیں ہدایت ملتی ہے تو ستاروں سے. پہنچ رہے ہیں؟ ایسا نہیں کہ بجائے اس کے کہ پہلی حدیث کو سمجھتے اس کے مقابلے میں حدیث لے آئے. اگر میں بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں، تب سب نے کوشش یہ کی کہ اہل بیت کے جتنے بھی فضائل کی حدیث ہے اس کے مقابلے میں حدیث آ جائے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو انہوں نے یہ غور نہیں کیا کہ ذرا ہم علم کے شہر کو سمجھیں، باب مدینۃ العلم کو سمجھیں. انہوں نے کہا اوروں کو کیسے شامل کیا جائے گا؟ کوئی دیواریں ہیں، کوئی شہر کی چھت ہے، کوئی پرنالا. جہاں جہاں عداوت اہل بیت آتی ہے نا وہاں عقل ماری جاتی ہے. پرنالا ہونے میں کوئی فضیلت نہیں ہے، اگر کسی سے متعلق ہوتا بھی نا مجھے چھپا لینا چاہیے تھا، مجھے گٹر کہہ دیا اگر بات پہنچ رہی ہو. لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں بس حدیث میں شامل کرنا، جیسے بھی ہو جائے ہمیں حدیث میں شامل کرنا ضروری ہے. عزیزان گرامی، گھروں کی، محلوں کی، قلعوں کی چھت ہوتی ہے، شہر کی نہیں. شہر کی کہاں چھت ہوا کرتی ہے؟ اگر بات واضح ہو رہی ہے تو اہل بیت سے مقابلہ انسان کو پستی کی طرف لے جاتا ہے. اب عزیزان گرامی، کبھی بھی اہل بیت کے مقابلے میں کوئی نہ آئے، ہمیشہ اہل بیت کی پیروی کیجیے. دنیا کو یہی پیغام دے. اگر پیغام پہنچ رہا ہو، ایک یہاں پہ اور بات کو پیش کر رہا ہوں. میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں پیش کیا تھا کہ جناب امیر نے کہا سلونی قبل ان تسألونی، جو پوچھنا پوچھ لو سے پہلے کہ تم مجھے کھولو. توجہ ہے نا؟ جو پوچھنا پوچھ لو سے پہلے کہ تم مجھے کھولو. اور بہت سے لوگوں نے یہ جملہ کہا، مولا کی ضد میں بہت سے لوگوں نے کہا، لیکن فارسی کا شعر ہے کہ ہر کی علی در افتاد بر افتاد، جو بھی علی کے مقابلے میں آیا منہ کے بل گرا. ایک آدمی نے سبت ابن جوزی، بہت بڑا نام ہے، بھائیوں کے بہت بڑے عالم ہیں سبت ابن جوزی. تو وہ جامع دمشق کے اندر جسے دربار یزید بھی کہا جاتا ہے وہاں پہ درس دیا کرتے تھے ممبر سے. لوگ فجر سے پہلے آ کے رات میں سو جاتے تھے. 1,500 2,000 سے افراد زیادہ آ سکتے ہیں صرف مسجد کے جو احاطے کے اندر، باہر شہر میں نہیں، صرف اندر جو احاطہ. تو لوگ کہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے درس چھوٹ جائے، وہ ہم سے درس نہ رہ جائے. تو لوگ جمع ہو جاتے تھے کہ سبت ابن جوزی اتنا قابل آدمی. تو اس نے سوچا کہ اگر اتنے مجھے لوگ سننے والے ہیں تو میں تو بہت قابل ہوں. یہ لوگ دماغ خراب ہو جاتے ہیں.
اس کا بھی دماغ خراب ہوا. اس نے فجر کے بعد اچانک خطبہ شروع کیا کہ سلونی سلونی قبل ان تسألونی. جو پوچھنا ہے پوچھنے سے پہلے کہ تم مجھے پوچھو. سن رہے ہیں؟ مولا کا فرمان ہے. ہمارے ائمہ سے کہا گیا کہ آپ کہے سلونی. مولا نے کہا دیکھو کیونکہ ہمارے جج نے کہا تھا اس لیے ہم نہیں کہیں گے. لیکن ہم ان کے علم کے بارے سے جو پوچھنا پوچھ لو سلونی نہیں کہیں گے. ایک بات پہنچ رہی ہو. ہم سلونی نہیں کہیں گے کیونکہ جناب امیر المومنین نے کہا. اور جیسے ہی سید ابن جوزی نے کہا نا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. پتہ ایسوں کو ذلیل کرواتا بھی ہے تو عورتوں کے ہاتھوں سے ذلیل پوچھ لو پہنچ رہا ہے. مرتبہ وہاں پہ ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہو گئی سر پہ برقع تھا. انہوں نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. کبھی سنا نہیں میں نے یہی تو کہا. اچھا یہ بتا کہ جناب امیر علیہ السلام مدینے میں تھے اور سلمان مدائن میں تھے جب ان کا انتقال ہوا. مدینہ حجاز میں ہے, مدائن عراق میں. رات میں انتقال ہوا, صبح علیہ صبح جناب امیر پہنچ گئے. رات میں جناب سلمان نے سب سے کہا خبردار مجھے کوئی غسل و کفن نہ دینا. کہا کیا آپ کا جنازہ پڑھا رہے؟ کہا نہیں, اس سے سچے نبی نے سچا وعدہ کیا. سلمان تجھے وہی غسل و کفن دے گا جس نے میرا غسل و کفن کیا. تو کہا کہ سلمان علی تو مدینے میں ہے, تم مدائن میں ہو. کہا کہ نہیں خبردار, اس سے سچے نبی نے سچا وعدہ کیا کوئی غسل و کفن نہ دینا چاہے جنازہ پڑھا رہے. مجھے پرواہ نہیں, میں مولا کے انتظار میں رہوں گا. تو اس خاتون نے سوال کیا کہ یہاں انتقال ہوا, وہاں صبح کو مولا پہنچ گئے جبکہ مدائن عراق میں اور مدینے میں ایک جنازہ 3 دن پڑا رہا. کسی کے جنازہ کا جنازہ 3 دن پڑا رہا. یہودیوں کے کام پہ جا کے لوگوں نے دفنا دیا لیکن علی جنازے میں نہیں گئے. اگر گھبرا نہ رہے تو یہ مدینے ہی میں تھا اور علی جنازے میں نہیں گئے. بعد میں لوگوں سے کہا کہ دفنا دو, کہاں پہ بھی یہودیوں کے دفنا دیا. کہا بتا علی اس جنازے میں کیوں نہیں گئے اور وہاں فوراً کیوں چلے گئے. جیسے آپ خاموش ہو کچھ دیر خاموش رہا. پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ اگر اس طرف سے جواب دیتا ہوں تب بھی میں پھنستا ہوں, اور اگر اس طرف سے جواب دے دوں تب بھی میں ہی پھنستا ہوں. اس نے گھبرا کے کہا اے خاتون یہ بتا تم مسجد میں شوہر کی اجازت سے آئی ہے؟ شوہر کی اس نے کہا میرے سوال کا تیرے سوال سے کیا ربط ہے؟ کہنے ربط ہے. تو اگر شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو میرے شوہر پہ لعنت, اور اگر بغیر اجازت کے آئی ہے تو کس پہ لعنت ہو؟ اس نے کہا اچھا میں تیرے سوال کا بھی جواب دیتی ہوں. اتنا بتا جمل میں جانے والے پیغمبر کی اجازت سے گئے تھے بغیر اجازت کے؟ زندگی میں کبھی میں نے اتنی ذلت محسوس نہیں کی, اتنی آج محسوس کر رہا ہوں. تو اس خاتون نے کہا کیونکہ تم نے سلونی کہا تھا, جب بھی علی کے مقابلے میں آئے گا تو ایسے شرمندہ ہوگا. اگر بات ثابت ہو رہی ہے اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرنا واجب ہے, ان کا مقابلہ کرنا گناہ ہے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں اگر پہنچ گئے میں صرف اشارہ تک کہوں گا, مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگ پہنچ جائیں گے, شاید بعض لوگ نہ پہنچ پائیں. ایسا نہیں کہ اہل بیت سے دونوں چیزیں حرام ہے, رش کرنا بھی حرام ہے, حسد کرنا بھی حرام ہے. حسد کرنا یعنی جو انسان چیز حاصل نہ کر سکتا ہو تو انسان حسد کرنے لگتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ مجھے کیوں نہیں ملے گا, اس کو کیوں ملے گا, یہ فضائل اس لیے کیوں ہے. اور رش یہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی مل جائے, یہ فضیلت مجھے بھی حاصل ہو جائے. اللہ گرامی اہل بیت سے دونوں چیزیں جائز نہیں ہے, نہ حسد اور نہ ہی رش. یعنی کبھی انسان حسد کرنا گناہ ہے اس لیے کیونکہ اہل بیت کی عظمت زیادہ ہے, اور رش کرنا کیونکہ انسان کوشش بھی کرے تو اہل بیت جیسا نہیں بن سکتا. پہنچ رہے تھے اب یہ امام جہارم علیہ السلام کا خطبہ ہے جس میں آپ فرماتے ہیں اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی ہیں, 7 ہمارے فضائل. سننے کی میں بات کر رہا ہوں, 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں, 7 ہمارے فضائل ہیں. تو کبھی بھی اہل بیت علیہ السلام کے کوئی بھی مقابلے میں نہ آئے. اللہ نے جو فضائل انہیں عطا کی ہیں وہ کسی اور کے نہیں ہیں. حسد
حسن و حسین اس امت کے سبت ہیں. وقت گزر رہا ہے, مجھے کچھ مطالب کو پیش کرنا ہے. اب آئیں ذرا سنیں گے. نہج البلاغہ کا ایک خط ہے جسے سید ربیع نے کہا ہے کہ نہج البلاغہ کا سب سے عمدہ خط یہ خط ہے. اب یہ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ وہ الفاظ جو مولانا نے اس خط میں استعمال کیے ہیں وہی الفاظ سید سجاد نے اس خطبے میں استعمال کیے ہیں. اگر سب پہنچ رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ جگہ نہیں حوصلوں پہ بھی آ رہے ہیں, سب کی توجہ میرے ساتھ رہے. توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ. میدان گرامی میں پورا خون ذکر لگا کے مطالب کو پیش کروں گا. مولا کے خطبہ اس کو لکھا تھا خط. ایک مرتبہ یزید کے باپ نے خط لکھا مولا کو, جو یزید کا بھی باپ تھا. اس نے خط لکھا کہ علی جنگ کی کیا ضرورت ہے, ہم لڑتے نہیں ہیں, ہم بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں. 80,000 افراد میری طرف سے آ رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں آپ کی طرف سے, تو ہم بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں. لڑنے کی ضرورت نہیں, ہمارے خاندان اور آپ کا خاندان ملتا جلتا ہے. یہ اس نے خط لکھا مولا کو. تو اس کے جواب میں جو مولا نے جواب لکھا میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. دادا نے باپ کو خط میں لکھا تھا, پوتے نے بیٹے کو دربار میں سنایا. اب میں پورا اپنا خون جگر پیش کروں گا, میں اگر سینہ ساتھ دے لیکن ایک مرتبہ نظر کروں کہوں گا اور کہوں گا اے امیر المومنین مجھے بس اتنی طاقت دے دیں کہ آپ کا خط ویسے سنا دوں جیسے کہ آپ کا خط سنانا چاہیے. مولا مجھے آپ کا پتہ نہیں, جب میں یہ خط پیش کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میں نجف میں مولا کی بارگاہ میں تو اب سب سنیں گے میرے ساتھ. جناب امیر جیسے خط آیا نا, اس نے کہا کہ ہمارے خاندان ملتے جلتے خاندان. تو مولا نے اسے جواب لکھا, کہا کہ خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا. من النبی و منکم المکذب, ہم وہ ہیں جن کے خاندان سے نبی ہیں, تم وہ جن کے خاندان سے نبی کو چھٹلانے والے. پہلے سنا تو نہیں ہے, سب کی توجہ ہے میرے ساتھ, توجہ ہوگی میرے ساتھ. تو مولا نے کہا من النبی و منکم المکذب, ہم وہ جن کے خاندان سے نبی ہیں. آواز تو تنگ نہیں کریں گے سب لوگوں کو, آواز سب کو آنے کے میرے ساتھ ہے سب لوگ, تو آخری آدمی کا سب میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. تو مولا نے کہا من النبی و منکم المکذب, ہم وہ جن کے خاندان سے نبی ہیں, تم وہ کہ جن کے خاندان سے نبی کو چھپلانے والا جس کو خط لکھا تھا اس کے نامی کا تذکرہ کر رہے ہیں. منکم المکذب, نبی کو چھپلانے والا تمہارے خاندان سے. کہا منت اسد اللہ, ہم وہ جن کے خاندان سے اللہ کا شیر. ومنکم اسد الاحداث, تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر. جسے خط لکھا اس کے ماموں کی طرف اشارہ. منا اسد اللہ ومنکم اسد الاحداث, منا سیدۃ النساء العالمین, ہم وہ جن کے خاندان سے سیدۃ النساء العالمین ہے, تمام دنیا کی خواتین کی ملکہ فاطمہ الزہرا. ومنکم حمالۃ الحطب, قرآن کی آیت ہے, تبت یدا ابی لہب. ابو لہب کی جو بیوی تھی جسے مولا خط لکھ رہے اس کی پھپھی تھی. ام جمیل نے یہ لکھا کہ ہم وہ جن کے خاندان سے سیدۃ النساء العالمین, تم وہ کہ جن کے خاندان سے حمالۃ الحطب, جس کے لیے اللہ نے کہا اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے. میرے حبیب پہ پورا دیکھ لیجیے, اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے. کہ منا سیدہ شباب اہل جنہ, ہم وہ جن کے خاندان سے جوانان جنت کے سردار. ومنکم صبیۃ النار, تم میں جہنم کے بچے. یزید کی طرف اشارہ, اگر بات پہنچ رہی ہو پھر سارا مطلب غور سے سنے گا. تو مولا نے کہا کہ ہم وہ جن کے خاندان سے سیدہ شباب اہل جنہ, تم وہ کہ جن کے خاندان سے جہنم کے بچے ہیں کہ جو ہمیشہ بغض اہل بیت رکھتے ہیں. مولا نے جملہ کہا, اس کے بعد کہا کہ تو کہتا ہے بیٹھ کے فیصلہ کر, تو ایک تلوار تم لے, دوسری تلوار میرے پاس ہے. وہ تلوار جو میں نے بدر و احد میں حنین میں چلائی تھی, وہ تلوار داغ کا سیف بھائی, وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے. نہ بازو میں کمزوری آئی ہے, نہ ذوالفقار میں بندی آئی ہے. اگر تو سمجھتا ہے کہ تو لڑ سکتا ہے, تلوار لے, مقابلہ ہو جائے. او شام والے, میں بوڑھا ہو گیا لیکن پھر بھی
پیش کر رہا ہوں جو جناب امیر نے اپنے خط میں لکھا ہے اسے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، پورا خون جگر دے رہا ہوں، آپ حضرات کی میرے توجہ تاخیر ہوئی تو مولانا سے لکھا کہ وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے، نہ بازو کمزور ہوا ہے نہ میری تلوار گم ہوئی ہے، یاد رکھ شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر ہوتا ہے۔ تو مولانا نے اپنے ناصر سے خط لکھا، جیسے اسے خط ملا تو اس کے مشیر کا نام تھا عمر بن عاص۔ اگر پہنچ رہے ہیں تو اس نے کہا بھئی علی کا خط آیا ہے، کیا جواب لکھوں؟ اس نے کہا بھئی بات تو صحیح لکھی ہے، یہ تلوار تو لے، ادھر سے وہ آ جائیں گے کہ سن مشورہ تجھ سے لے رہا ہوں، بے وقوف میں بھی نہیں ہوں، تو خواب دیکھ رہا کہ میں جاؤں ناش واپس آؤں اور تو پیچھے خلافت پہ قبضہ کر لے، سن 80,000 افراد مرتے ہیں مر جائیں، میں علی کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا، علی کے مقابلے میں گیا کون ہے جس کی لاش واپس نہ آئی ہو؟ تو کہا پھر پوچھ کیا رہا ہے، مشورہ کس بات کا مانگ رہا ہے؟ کہا میں تو یہ پوچھ رہا تھا اس میں جواب کیا لکھوں؟ کہا سن اس کا کوئی جواب نہیں، بھئی دشمن تھے لیکن مانتے تھے علی نے خط کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میں آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں مولا کی جنگ کو صفین کو تھوڑا سا نقشہ پیش کروں گا اگر سننا پسند کریں گے، سینے میں طاقت نہیں ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ مولا مجھ سے پڑھوا لے، بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا کہ تیار ہو جاؤ ہم جائیں گے مقابلے کے لیے۔ اب وہاں شامیوں میں صرف ایک سوال ہو رہا تھا، حیدر کون ہے؟ حیدر کون ہے؟ ہر ایک کے ذہن میں بس ایک سوال ہے کہ حیدر کون ہے؟ ایک آدمی کا میں نے دیکھ رکھا، جیسے سامنے آئیں گے نا میں تمہیں تعارف کروا دوں گا حیدر کون ہے۔ یہاں سے جناب امیر کوفے سے چلے، بیٹوں کو تیار کیا، جناب مالک اشتر کے سپاہ سالار بنا۔ راوی کہتا ہے کہ جناب امیر جب سوار ہوئے تو میں نے دیکھا دائیں طرف حسن تھے، بائیں طرف حسین تھے، پشت پہ محمد حنفیہ چل رہے تھے، سامنے مولا تھے، کسی نے علم دے رکھا تھا، مجھے پتا چلا یہی ہمرے بنی حسن چل رہا تھا جو بزرگ تھا، سفید داڑھی تھی، آنکھ کٹی ہوئی تھی، سر پہ امامہ تھا، پٹکا باندھ رکھا تھا، کمر ٹوٹی ہوئی تھی لیکن چلنے کا انداز بتا رہا تھا شیر ہے۔ تلوار حمال کر رکھی تھی، میں نے کسی سے پوچھا کون ہے؟ کہا اسی کا نام مالک اشتر ہے۔ کہا یہ عاشق امیر المومنین ہے، جہاں مولا کا پسینہ گرتا ہے یہ خون بہانے کے لیے تیار ہے، یہ مولا کا شیر ہے، اسے مالک ابن حارث نخعی الاشتر کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ چلے جناب امیر، اب میں اپنی پوری طاقت سے پیش کر رہا ہوں، سبھی کا توجہ ہے میرے ساتھ، سننے کے نظر لو۔ اور ایک مرتبہ مولا صفین کے میدان میں پہنچو، جناب محمد حنفیہ نے پوچھا کہ بابا جان آپ کو میدان جنگ میں کہاں پاؤں گا؟ کہ بیٹا جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گے، نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں نہ میں دشمن سے پیچھے جاتا ہوں، زمین پہ گڑ جاتا ہوں، جس کی موت آتی ہے وہ میرے سامنے آ جاتا ہے، میں تلوار سے تو ٹکڑے کر دیتا ہوں، کہ میں دشمن کے پیچھے نہیں جاتا، اپنے مقام پہ کھڑا رہتا۔ بیٹا محمد حنفیہ جب جنگ میں میدان جنگ میں اترنا، دونوں پاؤں زمین پہ ڈال دینا، اصول پیش کر رہا ہوں، مولا کی جو 3 اصول پیش کیے، کہ جبڑے کو تھام لینا، ڈھیلا جبڑا ٹوٹ جایا کرتا، نگاہ پہلے نہیں آخری فرض پہ رکھنا، جب پہلے فرض پہ نظر ہو تو سب سے بات کر رہے گے، جب آخری پہ نظر ہو تو سب کو دیکھ رہے ہوگے، کہ بیٹا محمد آج دیکھنا باپ کیسے جنگ کرتا ہے۔ حضرت محمد حنفیہ بہت بڑے پہلوان تھے، بہت طاقتور تھے، بھائی مولا کے بیٹے تو یہی کافی ہے، لیکن صرف ایک مثال پیش کروں گا۔ صفین سے پہلے مولا نے کہا بیٹا محمد میری زرہ کٹوانا، لوہے کی زرہ ہوتی ہے، لوہے کی، کہ بیٹا میری زرہ جو ہے یہ کٹوا لاؤ، اس کے 2 انگلیوں کے برابر بڑی ہے۔ مولا نے ہاتھ لگا کے بتایا، کہا بابا یہاں کہاں سے؟ تو مولا نے بتایا 2 انگلیوں کے برابر، انہوں نے ہاتھ سے چیر کے کہا، ہاتھ سے زرہ چیرنے کے بعد بابا پہن کے دیکھے پوری آ رہی ہے۔ یہ جناب محمد حنفیہ بہت شجاع، بہت دلیر، بہت بڑے پہلوان۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا بیٹا محمد آج اپنے باپ کی جنگ دیکھنا۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا مولا خطاب کر لیجیے، داڑھی سفید ہو چکی ہے آپ کے، پورے سر کے بال داڑھی سب سفید ہے، تو مولا آپ خطاب کر لیں تاکہ دشمن کو روک کم نہ ہو جائے۔ مالک مجھے خطاب کی ضرورت نہیں ہے، جب میں میدان میں اتروں گا میرا لڑنا بتائے گا، میں حیدر
سوال کر رہے تھے حیدر کون؟ تو پورے لشکر میں ہر آدمی حیدر حیدر کر رہا اب ایک مرتبہ مولانا امیر المومنین نے آواز دی کہ جیسے جنگ کا آغاز ہوگا بیٹا اپنی باپ کی جنگ کو دیکھنا حضرت محمد حنفیہ کھڑے جناب امیر نے آواز بلند کی اللہ اکبر بس تلوار کا نکلنا سے کہا ملے گا وہ جو دو منہ والی تلوار کا مالک ہے اسی کا نام حیدر ہے جناب امیر نے حملہ کیا پہلی جنگ ہے جہاں گھوڑے پہ سوار ہے ہمیشہ زمین پہ کھڑے ہو کے لڑتے تھے کہ مولا بابا آج گھوڑے پہ سوار کیوں ہے کہا اب تک کفار سے لڑتا رہا ہوں آج منافقین سے لڑا جنہوں نے اسلام کا لبادہ اور رکھا ہے اگر آدمی کوئی ایسے نظر آئے تو حرم پہ حملہ کرے سمجھ لے انہیں کی کوئی نسل سے بات نہیں ہے مولا نے تلوار کھینچی اللہ اکبر کہا اور ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کو ریڑھ لگائے جہاں سے گزرتے تھے زمین پہ سر نظر آتے تھے جہاں سے واپس آتے تھے زمین پہ سر نظر آتے تھے بیٹے نے پوچھا بابا تلوار چلتی نظر نہیں آ رہی لیکن جہاں سے گزرتے سر زمین پہ نظر آتے سردار کو روک رہا ہوں لیکن چل کے بتا رہی ہے میں علی کے سر روک رہا آج سردار بتا رہی ہے میں علی کے سب کا اتار رہی ہوں آج ایسا جلال جس طرح سے گزرتے ہیں زمین پہ سر ہی سر نظر آتے ہیں کہ تلوار کو روک رکھا ہے لیکن سروں کو خود تلاش کر رہی ہے جناب مالک نے کہا کہ مولا پہچانتے کیسے کسے مارنا کہ میں پیشانی دیکھتا ہوں سلب کو پڑھ لیتا ہوں پیشانی دیکھ کے سلب کو پڑھ لیتا ہوں اگر ایک بھی اس کی نسل میں میرا ماننے والا ہو میں اسے بھاگنے دیتا ہوں کیا میں نے تجھے اس مومن کے صدقے میں معاف کیا تو میری نسل ہے سر اڑا دیتا ہوں یا دو ٹکڑے کر دیتا ہوں حضرت گرامی یہ جنگ ہے جناب امین علیہ السلام کی میں پیش نہیں کرنا چاہتا اس سے آگے یہ ہے صرف مولانا نے جو خط میں لکھا تھا کر دکھایا لیکن ایک مرتبہ پوتے نے کہا دادا نے خط میں لکھا تھا میں خطبے میں سناؤں گا وہی خطبے سید سجاد نے دربار میں پیش کیا پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں حضرت گرامی سید سجاد نے وہی جملے خطبے میں پیش کیے کہ اگر تم بھول گئے ہو تو بتا دوں میں بھی حیدر کرار کا ہوتا امام سجاد نے اس انداز سے خطبہ دیا کہ تمام کا تمام لشکر دم بخود تھا کہ اسے کوئی لفظہ نہیں ہے تو جب یزید نے پوچھا یہ کون ہے ہوا علی ابن الحسین یہ علی ابن حسین ہے تو کہا مجھے تو بتایا تھا علی ابن حسین کربلا میں مارا گیا تو امام نے فرمایا وہ میرا بھائی علی اکبر تھا تو فوراً اس نے اشارہ کیا کہ یہ سارے سر مردوں کے ہیں بچے کا سر کس کا ہے امام نے کہا تھا علی ابن الحسین یہ بھی علی ابن حسین ہے علی اصغر ہے تو اس نے فوراً مرد کہا تیرے بابا کو اور کوئی نام نہیں ملا تھا ہر بیٹے کا نام علی رکھا کہ میرے بابا کہتے تھے اگر میرے 100 بیٹے ہو گئے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھا میں سوچتا تھا کہ مولا حسین نے کیوں سب کے نام علی رکھے تو اب مجھے سمجھ میں آیا کہ اس شامی کے دربار میں جو جناب امیر کا نام مٹانا چاہتا تھا اسی کا دربار تھا اور علی علی ہو رہا تھا اللہ نے جتنی سینے میں طاقت تھی میں نے استعمال کی آج بانیان نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ تفصیل سے جناب سید الشہداء کے مسائل پیش کروں لیکن میں ابھی مسائل کی طرف نہیں آیا ہوں خطبے کو تلخیص پیش کر دوں آپ کے سامنے تاکہ زندگی رہی تو آپ یاد رکھیں گے اذان گرامی مولا سجاد نے تعارف کروایا یہ ہمارے فضائل ہیں پیغمبر نے غدیر خون کے خطبے میں کہا میرے 12 وصی ہیں اولہم علی و آخرہم مہدی پہلے میرے وصی کا نام علی ہے 12ویں کا نام مہدی ہے یہ خطبے میں 4 مرتبہ 12ویں امام کا نام لیا تھوڑے سے میں 12ویں امام سے تعلیم پیش کرنا چاہتا ہوں تکمیل خطبہ کے لیے
خطبہ عشرے کا موضوع ہے، کتنا ہو سکتا ہے میں نے زیادہ مطالب پیش کیے آپ کے سامنے اور آپ حضرات نے بے انتہا محبت سے سنا. میں تکمیل کرنا چاہتا ہوں، اگر سننے کے بعد میں آپ سے بتا دیں. امام نے اپنے خطبے میں کہا اس امت کے سردین حسن حسین ہم میں سے اور اس امت کا مہدی ہم میں سے. تمام ائمہ نے بہت افتخار سے 12ویں امام کا نام لیا ہے، ہر امام نے یاد کیا ہے. جناب ختمی مرتبت نے بہت احادیث کہی اور کہا میرا بیٹا مہدی غیبت میں رہے گا. تو جناب جابر نے پوچھا یا رسول خدا غیبت میں کوئی فائدہ بھی ہوگا 12ویں امام کا؟ تو آپ نے کہا جابر اگر سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپ جاتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کہا یا رسول خدا کا کیا؟ کا پتہ رہتا ہے کہ دن ہے رات نہیں، نور ہے ظلمت نہیں، ہدایت ہے گمراہی نہیں. اسی طرح میرے بیٹے کا بھی فائدہ ہوگا، سب کو پتہ رہے گا حق ہے باطل نہیں. میرا بیٹا پھر اس کا تفصیل سے بیان کیا جابر اللہ اگر دعائیں قبول کرے گا تو 12ویں کے صدقے میں، کہ اگر نعمتیں نازل ہوں گی تو 12ویں کے صدقے میں، درخت پھل دیں گے تو 12ویں کے صدقے میں، زمین پہ اگر بارش برسے گی یا کوئی بھی نعمت حاصل ہوگی تو 12ویں کے صدقے میں. کہ اللہ جس کو جو نعمت دے گا وہ 12ویں کے صدقے میں، کا جو 12ویں سے وابستہ ہوگا. آیت ہے نا قرآن کی سورہ ہود میں بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اگر آپ مؤمن ہیں تو اللہ نے جس کو باقی رکھا ہے وہ خیر ہی خیر ہے. اب 12ویں امام غیبت میں میں چند سوالات کے دلیل کے جوابات پیش کر رہا ہوں اور یہاں پہ بھی آپ کے ہاں مجھے پتہ نہیں ہے بہت سے لوگوں نے انتظام کر رکھا ہے جو 12ویں امام سے متعلق کافی محنت کر رہے ہیں. جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو 12ویں امام سے متعلق توجہ بھی دلوائے، تمرکز بھی دلوائے. ہمیں امام زمانی ہونا چاہیے، ہمیں امام سے متعلق بہت زیادہ عقیدت و محبت کے ساتھ سیکھنا چاہیے. تو اب یہ 12ویں امام غیبت میں کیوں ہے؟ آپ ظہور کیوں نہیں کرتے؟ سنیں گے تو اعلان گرامی جیسے یہاں پہ روشنی لگی ہے، بلب لگا ہوا، کچھ نادان بچے آئیں بلب توڑ دیں. الفاظ پر غور کیجیے گا تو انتظامیہ کیا کرے گی؟ اس کی جگہ ایک اور بلب لگاتے ہیں. کچھ نادان اور لوگ آئیں دوسرا بلب توڑ دیں، وہ آئیں گے انتظامیہ والے دوسرا بلب لگاتے ہیں، تیسرا پھر بلب توڑ دیا جائے. چوتھا پانچواں ایک ایسا وقت آئے گا کہ انتظامیہ والے کہیں گے بھائی بچوں کو سنبھال کے رکھو. اب ہم تب تک بلب نہیں لگائیں گے جب تک کہ تم لوگ خود انتظام نہیں کر لیتے ان کی حفاظت کا. میں نے نور سے مثال اس لیے دی ہے کہ نور کی مثال دے رہا ہوں. اللہ نے امیر المؤمنین کو علیہ السلام کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ لوگ ان پر ظلم کریں، شہید کر دیں، رہبری کے لیے امامت کے لیے آئے تھے. توجہ ہو، اگر بہت زیادہ لوگوں نے پہلے کو شہید کیا، اللہ نے پھر دوسرا بھیج دیا. اللہ نے دوسرے کو بھیجا، لوگوں نے شہید کر دیا، پروردگار نے تیسرے کو بھیجا. جب 11 شہید ہو گئے نا تو اللہ نے کہا میں 12ویں کو تب تک غیبت میں رکھوں گا جب تک تم میں صلاحیت پیدا نہیں ہو جاتی اس کی حفاظت کی. اب امام تب تک غیبت میں رہیں گے جب تک ہم میں صلاحیت نہ ہو. امام میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہم میں ہے. جب ہم میں کمی پوری ہو جائے گی امام کا ظہور ہو جائے گا. ہر امام نے امام زمانہ کا ذکر کیا، ہر نبی پیغمبر اسلام نے سینکڑوں احادیث کہی. جناب صاحب زمان کے مالک جناب سیدہ نے کب یاد کیا؟ جب ایک بیوی کی تحریر کو پھاڑا گیا نا تو اس وقت بیوی نے کہا کہ دیکھو تم نے آج میرا حق چھین لیا لیکن یاد رکھو میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا. اب سوچے امام کا مقام کیا ہے. جس بیوی کے گھر میں امیر المومنین موجود ہوں، حسن حسین جیسے بیٹے موجود ہوں، وہ 12ویں کو یاد کریں. سوچے امام کا مقام کیا ہے کہ میرا ایک بیٹا آئے گا میرے سارے بدلے دے گا. امیر المؤمنین نے یاد کیا. امام حسن مصطفیٰ امام حسین نے کب یاد کیا؟ جب حضرت علی اصغر کا لاشا اور اس وقت آپ نے ڈھونڈا کہ تم نے آج میرے اصحاب کو شہید کر دیا، میرے بیٹوں کو مار دیا، لیکن یاد رکھو میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا اور میرا بدلہ ضرور لے گا. ہر امام نے یاد کیا. مامون کے دربار میں 8ویں امام نے یاد کیا.
ہر امام نے 12 امام سے متعلق حدیث ہے. نبی امام بہت گریا کرتے تھے کہ میرا بیٹا بالکل تنہا رہ جائے گا، غیبت ہوگی، طولانی ہوگی، وہ تنہا ہوں گے. امام کو ہر ایک نے یاد کیا. آئے ذرا امام زمانہ کے بھی 2 جملے پیش کر دوں. مجھ سے کہا گیا تھا سید الشہداء کی جناب سید الشہداء کی وہ جو مصائب کہیں گے میں صرف عاشورے ہی پہ پڑھتا ہوں یا شب عاشور، بہت سخت مصائب ہیں، سارے شاید نہ پڑھ پاؤں، لیکن رخصتی کے 2 جملے پڑھوں گا. لیکن اس سے پہلے زیارت ناحیہ کی چند جملے سن. امام زیارت ناحیہ میں سلام کرتے ہیں اپنے جد حسین سے، کہتے ہیں میرا سلام ہو اس کٹے ہوئے گلے میں، کہتے ہیں میرا سلام ہو ان خشک ہونٹوں میں، کہتے ہیں میرا سلام ہو اس سر پہ جو نیزے پہ لگا. پھر آخر میں کہتے ہیں میرا سلام ہو ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں میں. ایک ایک اس کو یاد کر کے سلام کرتے ہیں. پوچھا گیا ہے نا امام معصوم سے، اگر سن سکے تو سنیے گا کہ سید الشہداء کو کیسے شہید کیا گیا. آیا نہر کیا کیا، نیزہ مارا گیا، گودال میں اس سے شہادت ہوئی، سامنے سے گلا کاٹا تھا یا پشت گردن سے گلا کاٹا تھا. جب پوچھا تو امام تڑپنے لگے. اب مولا کون سی روایت ہے؟ تینوں روایات ملتی ہیں. گودال میں نیزہ مارا، دوسرا ہے پشت گردن سے، تیسرے کا سامنے سے. تو مولا بہت روئے. تو مولا کیا بات ہے، کون سی روایت درست ہے؟ کا تینوں درست ہے، تینوں روایات درست ہے. کا ایک حسین بن عمیر نے گودال میں نیزہ مارا تھا، شمر میں پہلے پوچھتے گردن سے ذبح کرنا شروع کیا، جب خنجر مارتا رہا تو اس نے سیدھا کیا سامنے سے. اب میں جو دیکھیے گا امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد حسین پہ، والشمر جالس علی صدرہ، جب شمر ان کے سینے پہ سوار تھا، آخدن میں لحیتیں ان کی عشق کربلا کے حرم میں صحن میں خطبہ دیتے 500 یا 800 فقہا مجتہدین بیٹھے تھے. اسی دوران جیسے ابھی مکمل ہو نا مسائل پڑھنے لگے تو ایک آدمی حرم سے باہر آیا گا، اے محمد باقر مجلسی میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا. حرم میں جناب سیدہ موجود ہے محمد باقر مجلسی سے مجھے میرے بیٹے کو میری روایت مسائل مردوں کے لاشیں پڑے رہیں گے، میں برداشت کر لوں گا. اور اگر کسی بیوی
کو موت نہ اور آرام میں صبر دے دے سر کو دیکھ رہی تھی دیکھتی چلی جا رہی تھی ماں کو حسرت ہوتی نا میرے بچے کو نظر نہ لگ جائے اور کون سمجھائے جناب لیلا کو بیوی علی اکبر کو نظر نہیں لگ رہی لیکن ماں کو دل تھا فوراً بیوی نے پلٹ کی ساری خاتون سے کہا کیا بات ہے کیوں سر دیکھے جا رہے ہو سر کو اس بیوی نے کہا بیوی کوئی بات نہیں میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی دعا مانگ
جنت فرات میں اتار دیا. میں کہوں گا مولا آپ کی سواری پہ بھی سلام. مولا نے اپنی سواری سے کہا کہ شروع بالما وہ پانی پی گئی. میرے بچے بڑے پیاسے ہیں, میں پانی نہیں پیوں گا. بے زبان جانور کرے تو سر جلا دیا. میرا دل کرتا وہ بھی کہہ رہا مولا مجھے سکینہ کے پیاس یاد ہے. مولا آپ کی سواری پہ سلام. پانی نہیں پیا. ایک مرتبہ شروع میں تھا, میں حسین کی نفسیات سمجھ گیا. اب حسین پہ حملہ نہ کرنا, اب خیموں پہ حملہ کرو. حسین کو خیموں پہ حملہ برداشت نہیں ہے. جیسے ہی اشکیا نے خیموں پہ حملہ کیا نا, امام حسین نے زلزلہ سے کہا زلزلہ میری غیرت کا واسطہ ان کے پہنچنے سے پہلے مجھے پہنچا لو. میری غیرت برداشت نہیں ہوتی. میرے بہنوں کے خیموں پہ مولا پہنچے. پیچھے آ جاؤ. سارے لشکر کو گھیرے کے مرتبہ آسمان سے آواز آئی, حضرت آدم سے لے کے خاتم تک سارے انبیاء کی ارواح کربلا میں موجود تھی. سب کی انبیاء کی ارواح موجود تھی. آگے سب انبیاء کی ارواح, جناب امیر, جناب سیدہ امام حسن سب موجود دیکھ رہے ہیں. جیسے ہی سید الشہداء پشت سویدنا سے زمین کی طرف چلے, جناب زینب نے محسوس کیا زلزلہ سا آ رہا ہے. خیمے سے اپنے باہر نکل گئی. اللہ زینبیہ پہ آئے, مستر میں دیکھنے لگے. بی بی کہتی ہے میں نے زلزلہ سے پوچھا, زلزلہ کیا میرا بھائی تیری پشت پہ ہے؟ زلزلہ نے کہا نہیں بی بی میری پشت پہ نہیں ہے. بی بی نے زمین میں کربلا سے اور زمین میں کربلا, کیا میرا بھائی تیرے پہ ہے؟ ابھی نہیں ابھی نہیں.
بجا دیا کیا؟ بہت سے لوگوں نے تماشا ہوا، ایک بچے نے کہا، بہت لوگوں نے کہا، میں نے تمام کر دیا۔ پروردگارا، امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام و میرے جد حسین۔ پروردگارا، یہ شام نہ جانے کیا کیفیت ہے اس کا۔ جناب سید الشہداء سے متعلق امام سجاد سے پوچھا، مولا نے فرمایا میرے بابا کے 4 حصے ہو گئے، ایک سر تھا جو نیزے پہ بنا تھا، دوسرا لاشا تھا جو کربلا میں پڑا تھا، تیسرے روم کی جو آنا یہ نہ تھی، اور چوتھے خون تھا جو بہ رہا تھا۔ مولا سجاد کہتے ہیں ایک پرندے میں خون بہتا دیکھا، وہ فوراً میرے پاس میں گیا، سارے پرندوں سے کہا تم یہاں پہ ہو، تمہیں پتہ زہرا کا بیٹا مارا کہاں پہ مارا گیا؟ کربلا کے مدینے میں، آج اس ٹرین میں سارے پرندے اڑتے ہوئے آئے، کربلا پہنچے، سب نے اپنے گھروں کو خون حسین کر دیا، کوئی مکہ چلا گیا، کوئی مدینے چلا گیا، کوئی نجف چلا گیا، سارے پرندے اس خون کو اٹھاتے ہوئے پروردگارا میرے حسین کا خون پروردگارا آتے بغیر میں کیفیت تھی نا۔ امام باقر سے پوچھا گیا کہ مولا سب اشقیاء نے بتایا ہے جب سید الشہداء زمین پہ آ گئے تو ان کی سواری ان کا طواف ہو رہی تھی، آوازیں بلند کر رہے تھے، وہ ذرا بہت آوازیں کر رہا تھا، مولا مجھ سے راحت صاحب امام باقر رونے لگے، کہا ہاں، تو مولا کیا کہتا تھا؟ مولا نے فرمایا والا رضا دلیمہ تو دلیمہ، پائے ہوئے اس امت پہ جنہوں نے اپنے نبی کے نام سے مارا دیا، کہ پھر امام حسین سے مخاطب ہوتا مولا ایک مرتبہ ہمت کر کے میری پشت پہ آ جاؤ، میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا، آپ کو اتنی آنے لگے گا۔ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں کو ادراک تھا حسین کی عظمت کا، پرندوں جانور دیکھ دیکھ کے روتے تھے، لیکن ان اشقیاء کو کوئی احساس نہیں تھا۔ آمین۔ آج ہاتھوں کو طلب کیجیے گا، مل کی صرف ایک دعا کریں، پروردگارا پاس سے اس بیوی کا جو بھائی کو کھڑے دیکھ رہی تھی، جب امام سجاد نے پوچھا نا ایک کنیز سے یا کسی بیوی سے کیا بات ہے بیویاں خیموں سے باہر کیوں جا رہی ہیں، ان سب سے کہو واپس آ جائیں، تو جناب زینب کبریٰ نے کہا کہ بیٹا سجاد میں بتا نہیں سکتی، میں خیمے کا پردہ ہٹا دیتی ہوں۔ بیوی نے پردہ ہٹایا، ہمارا سجاد فوراً بازی میں کھڑے ہو گئے، تو مولا آپ نے کیا دیکھا تھا میرے بابا کا سر میرے سر پہ لگا تھا، میرے مولا کا سلام علیکم یا رسول اللہ۔ پروردگارا ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں اگر ہمارے بچے کربلا میں ہوتے جناب سکینہ کو تماچے بتاتے، اگر ہماری مستورات کربلا میں ہوتی بیوی کی وہ چادر اچھی ہوتا، پروردگارا اگر ہمارے گھر کربلا میں ہوتے مولا حسین میں پتھر نہ لگنے دیتے، پروردگارا جتنے بھی خدمت گزاران ہیں سب کے توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، پروردگارا جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، پروردگارا تو جوان صاحب نصد جلال لکھا ہمیں بار بار زندگی میں سید الشہداء کی زیارت نصیب، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب، جو ہاتھ بلند ہے پروردگارا نہ جانے دل بارگاہ ہمیں کیا کیا امیدیں لے کے آئے ہوں گے، کسی پر نا امید نہ لانا، شاہدر جناب زینب کا واسطہ امام زمانہ کا ظہور دیکھنا رسول فرما، دشمنان اہل بیت کا خاتمہ فرما، ظالموں کو نیز کو نابود فرما، داعش کو خارج فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خصوصاً نجف و کربلا کی کاظمین کی سمرہ کی بلد کی شام کے تمام روحوں کی حفاظت فرما، پروردگارا تجھے واسطہ بیمار کربلا کا جتنے مومنین مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ عجلہ جائے، پروردگارا
تجھے واسطہ اس لحظے کا جب بیویاں واپس مدینے پہنچ گئے اور جب جناب زینب کے پاس ساری بیویاں آ کے کرسے پیش کر رہی تھی، ایک مرتبہ جناب ام البنین آئی اور کہا بیوی میں آپ کو حسین کا قصہ دینے آ رہے ہیں۔ بیوی نے کہا اماں میں آپ کے لیے کربلا سے ہدیہ لائے ہوں۔ بیوی نے اپنا سامان کھولا، علم کا پھرانا نکالا کہ اماں یہ عباس کا علم ہے۔ ایک مرتبہ جناب ام البنین نے وہ کہا میرے سارے بیٹے حسین نے بولا کبھی بھی مجھے کسی کا پر سنو صرف حسین کا پر سنو۔ واسطہ ان ماؤں کا جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ پروردگارا ان ماؤں کی عظمتوں کا واسطہ ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو عزادار بنا۔ سید الشہداء کے تمام جتنے عزادار ہیں پروردگار ان سب کی حفاظت فرما، سارے عزاداروں کو نوازی بنا۔ پروردگار ہم سب کو دین کی خلوص نیت کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا اس امامت عالم مسجد الرب عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين مع حسین